السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے ساتھ موجود قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج وہ قرآن مجید کی 7ویں سورت سورہ اعراف اس کی آیت ہے 157 157 اور اس کا درس ہے 42واں 42۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیل فرمائیں۔ سر پلیز گو اہیڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 جنوری ہے اور سن ہے 2023 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا آج 42واں درس ہے، 42 ایپیسوڈ۔ آج کے درس میں ہم ابتدا کریں گے سورہ اعراف کی 157 آیت سے 7 over 157، اور اس آیت کے ضروری الفاظ قابل وضاحت ہیں، ان کی تشریح کی جائے گی، اور آخر میں اگر ٹائم بچا تو رسول کریم حضور محمد سلام علیہ آخری نبی رسول تھے، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 7/157 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ 157 آیت۔ اب سامعین کرام، اس کا مفہوم، وہ لوگ ہمارے مکی رسول نبی پر ایمان لا کر اس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی آمد کی خوشخبری اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ وہ انہیں معروف یعنی قرآنی احکام کا حکم دیتا ہے، اور منکر یعنی ان کاموں سے منع کرتا ہے جو قرآن نے منع کیے ہیں، اور وہ احکام قرآنیہ کے مطابق طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں حلال بتاتا ہے، اور وہ ان کے لیے خبائث یعنی ناپاک چیزوں کو حرام بتاتا ہے، اور وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے، اور ان کے وہ طوق دور کرتا ہے جو ان پر ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن کریم کی اتباع کریں جو اس پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ ہیں، وہی تو فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں کچھ الفاظ قابل وضاحت ہیں۔ ہم اس میں سے پہلا لفظ ہے امی۔ امی کا لفظ جہاں
حضور سلام اللہ علیہ کی تعریف کے لیے آیا ہے، وہاں اس کا معنی ان پڑھ نہیں بلکہ مکی ہے، کیونکہ 42/7 میں مکہ معظمہ کو ام القرا کہا گیا ہے، اس لیے کے ساتھ یائے نسبتی لگا کر اس کو امی یعنی مکی کہا جاتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اس کی وضاحت بالفاظ ذیل کر دی گئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ 62/2 62/2۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ مبعوث کا مطلب ہوتا ہے نومینیٹ کرنا، مخصوص کرنا۔ تو حضور سلام اللہ کو جن لوگوں کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا گیا تھا، چنا گیا تھا، وہ سب ان پڑھ نہیں تھے بلکہ مکی تھے، یعنی مکے کے رہنے والے تھے، جن میں مکی رسول مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ 62/2 میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کا یہ معنی کس قدر تعجب انگیز غلط ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ رسول مبعوث فرمایا، العجب۔ تو سامعین کریم، دوسرا لفظ ہے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کے الفاظ سے ثابت ہے کہ حضور سلام علیہ کی تشریف آوری کی خبر تورات میں بھی نازل کر دی گئی تھی اور انجیل میں بھی اسے نازل کر دیا گیا تھا۔ تورات و انجیل کے جن موجودہ نسخوں میں حضور کی خوشخبری موجود نہیں ثابت ہوتا ہے، جن نسخوں میں حضور کی خوشخبری موجود نہیں ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے متعصب یہود و نصارہ نے خود خارج کر دی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، المعروف، اس کا لفظی معنی ہے جانا ہوا۔ یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، یہ جس کو کہتے ہیں ٹرم کہتے ہیں، قرآنک ٹرم ہے جس کا مفہوم ہے احکام قرآنیہ۔ چوتھا لفظ ہے المنکر، یہ المعروف کی ضد ہے، یعنی غیر معروف۔ یہ بھی قرآنی اصطلاح ہے، یہ قرآنک ٹرم ہے، بمعنی وہ کام جس سے قرآن کریم نے منع کر دیا ہے۔ اب پانچواں چھٹا لفظ ہے یحلو اور یحرمو۔ تو سامعین کرام، اس کا یہاں لفظی معنی مراد نہیں کہ مکی رسول حلال کرتا اور حرام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کے دین میں رد و بدل کرنے کے مجاز نہیں تھے، جس کا ذکر 10/15 میں آیا ہے۔ خود حضور سلام علیہ کا اعلان موجود ہے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، میں اس امر کا مجاز نہیں ہوں، یعنی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنی خواہش سے بدل دوں۔ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، رسول کے ذمہ صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، 5/99، نہیں ہے رسول کریم کی ڈیوٹی یا فرض مگر پہنچا دینا۔ چنانچہ حضور سلام علیہ کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، 5/67۔
اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر کسی چیز کو حضور حلال یا حرام کریں تو دین اللہ ناخالص ہو جاتا ہے جس کے متعلق حضور کو حکم دیا گیا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، 39/2 سے لے کے 3 تک۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف اپنی سچی کتاب نازل فرمائی ہے، پس آپ اللہ کی فرما برداری کریں اس کے دین قرآن کریم کو خالص رکھتے ہوئے۔ خبردار اللہ کے لیے خالص دین ہے، ملاوٹ والا دین اس کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ پھر سورہ تحریم میں آیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، 66/1۔ اے نبی آپ کیوں حرام کریں گے اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمائی ہے، یعنی آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی یہ حلال و حرام کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسری یہ کہ حضور کو نہ کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ آپ نے کسی چیز کو حرام یا حلال کبھی بھی کیا تھا۔ پس آیت بالا زیر بحث 7/157 7/157 میں مذکورہ بالا حقائق قرآنیہ کے مطابق یحلو اور یحرمو کا صحیح معنی یہی ہے جو لکھا گیا ہے کہ وہ امی نبی رسول پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام بتاتا ہے، حلال و حرام کارتا نہیں ہے۔ اس میں 7واں قابل وضاحت ہے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس کا سامعین کرام دائرہ بہت وسیع ہے کہ حضور نے عوام پر قرآنی احکام نافذ کر کے قرآنی سلطنت کی حدود میں بسنے والوں پر پڑے ہوئے تمام بوجھ اتار دیے تھے، یعنی نظام ربوبیت کے قیام کی بدولت ضروریات زندگی کے جس بوجھ تلے الگ الگ افراد دبے ہوئے تھے، وہ تمام بوجھ مرکزی حکومت کی طرف منتقل کر دیے گئے۔ اور اغلال کا مطلب ہوتا ہے توق کی جمع ہے اغلال۔ توق یعنی توق لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی تقلید کے پٹے اپنی گردوں میں ڈال رکھے تھے، نیز قومی، قبائلی، علاقائی اور خاندانی رسم و رواج کے جو کلادے کہتے ہیں، جو عورتیں گلے میں ہار پہنتی اس کو بھی عربی میں کلادہ کہتے ہیں، جو کلادے اپنی اپنی گردنوں میں پہنے ہوئے تھے، حضور نے سب کے سب اتار پھینکے اور انہیں ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا۔ سامعین کرام اسی آیت میں 8واں لفظ ہے، 8واں جو الفاظ ہیں قابل وضاحت وہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کے الفاظ میں حضور پر ایمان لانے کی صحیح صورت بتا دی گئی ہے کہ حضور پر صحیح ایمان اس شخص کا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم تکریم میں کسی قسم کی کمی نہ رہے اور قرآنی نظام کے قیام میں آپ کی مدد بھی کرے۔ جب تک حضور بنفس نفیس امت میں موجود رہیں
اس وقت تک آپ کی حمایت اور مدد کرنا اپنا فرض جانیں، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کے قائم کردہ نظام اور آپ کے قرآنی مشن کو آگے سے آگے بڑھانے میں خود بھی کوشاں رہے، اور جو لوگ اس نظام کے سربراہ ہوں، لیڈر ہوں، ان کی مدد کرتا رہے۔ سامعین کرام، نامہ جو پوائنٹ ہے، یہ الفاظ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ بھی قابل وضاحت ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، اس میں حضور پر ایمان لانے کی عملی تصدیق کا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ حضور پر ایمان لائیں اور ان پر لازم ہے کہ وہ اس نور کی اتباع کریں، نور سے مراد قرآن کریم کی اتباع کریں جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، وہ ہے قرآن کریم۔ اس جملے میں انزل معہ کے الفاظ انتہائی اہم ہیں، کیونکہ قرآن کریم تو آپ کی طرف نازل کیا گیا تھا، نہ یہ کہ آپ بھی نازل ہوئے تھے، اور قرآن کریم بھی آپ کے ساتھ نازل ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نزول کریم سے ماقبل زمین پر موجود تھے۔ قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا تھا اور آپ کو زمین میں بحیثیت نبی مبعوث فرمایا گیا تھا، چنا گیا تھا۔ تو اس طرح قرآن اور رسول کی معیت، یہ دونوں کا جو ساتھ، معیت کا مطلب ساتھ، ان دونوں کا ساتھ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے آپ محمد بن عبداللہ تھے، تو اس کے نزول کے ساتھ آپ محمد رسول اللہ ہوئے۔ بالفاظ دیگر اہل عالم کی طرف قرآن کریم کے نزول اور حضور کی بعثت مبارکہ، یعنی ان کا چنا جانا، اس میں میت ہے، اس میں ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت پر ادھر آپ کی طرف قرآن کریم نازل ہوا، ادھر آپ نبی رسول ہو گئے۔ نیز وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کے الفاظ میں دو چیزوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ قرآن کریم نور ہے، اور دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم ہی واجب الاتباع ہے۔ ان ہر دو شقوں کی الگ الگ وضاحت جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نور ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، 4/175۔ اے نو انسانی، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل قاطعہ آ گئی ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف نور یعنی قرآن کریم نازل کر دیا گیا ہے۔ اور 7/157 7 اور 157 میں بھی نور کو نازل کردہ بتایا گیا ہے، اور اس آیت مجیدہ 4/175 میں بھی نور کو نازل کردہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ تغابن میں بھی آیا ہے جو 64/8 میں ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ یہاں پہنچ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نور کیا ہے جو اللہ کی طرف سے حضور پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بتایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، 76/23۔ اے رسول، بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو اس طرح نازل کیا ہے جو نازل کرنے کا حق ہے۔
پس کھل کر ثابت ہو چکا کہ حضور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور نازل کیا گیا تھا وہ قرآن کریم ہے۔ اس سے اگلا سوال اس الہی نور قرآن کریم کے متعلق یہ ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کیا کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ اس کا دو لفظی جواب تو یہ ہے کہ کیا سورج کی موجودگی میں کسی چراغ، فانوس، لیمپ یا کسی ہائی سے ہائی کینڈل پاور بلب کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ اسی طرح آفتاب ہدایت قرآن کریم سے بڑھ کر اور کون سی روشن کتاب ہو سکتی ہے کہ اس آفتاب کی موجودگی میں کوئی گوشہ تاریک رہ گیا ہو جسے وہ روشن کرے گی۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کریم کافی ہے، جس نے ہدایت کے ہر گوشے کو خود روشن کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کو غیر اللہ کتابوں کا محتاج قرار دینا سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار نور کہا ہے۔ آفتاب ہدایت قرآن کریم کو سمجھنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر نازل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اصول ایک ادارہ بلاغ القرآن کی طرف سے انتہائی محنت کے ساتھ جو ہے وہ شائع بھی کر دیے گئے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن جلد اول کے اندر۔ تو اس میں قرآن فہمی کے قرآنی اصول کے عنوان میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ بے جز اس ضمن کی دوسری شک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نور ہدایت ہی واجب الاتباع ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ایمان والو صرف اس کتاب کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہی اللہ کا اتباع ہے۔ اس کے سوا کسی اور جھوٹے مددگار کی اتباع نہ کرنا، یہ تو ہے ایمان والوں کی طرف کھلا حکم۔ اور اسی ضمن میں خود حضور کو بھی بتکرار حکم دیا گیا ہے، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ 33/2، 6/107، 10/109۔ اے رسول آپ اتباع کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے کا اعلان بھی حضور کی طرف سے نفی اثبات کے حصر کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الیہ، یہ 6/50 میں بھی آیا ہے، 7/203 میں آیا ہے، 10/15 میں آیا ہے، 46/9 میں آیا ہے۔ میں نہیں اتباع کرتا مگر صرف اور صرف اس کتاب کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہاں پہنچ کر آخری سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اکیلے قرآن کریم کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم مفصل ہے، یعنی تفصیل میں لکھا گیا ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی تلاش شرک میں داخل ہے۔ سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ ہم آگے بھی لے کے چلیں گے اگلے درس میں۔ تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور آج کا 42واں درس ہے سورہ اعراف، قرآن مجید کی 7ویں سورت، اور آیت کا ذکر ہوا 157۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔